دیکھو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ درس قرآن میں کیوں دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. نہیں، سب سے پہلے ہمارا مقصد درس قرآن سے اور قرآنیات کے مطالعے سے یہ ہو کہ میری اصلاح ہو. سب سے پہلے میری اصلاح ہو، پھر اس کے بعد دوسروں کی اصلاح ہو. یعنی میں قرآنیات کا مطالعہ اس لیے کروں کہ مجھے قرآن سمجھ آئے اور اس کے نتیجے میں میری اصلاح ہو. پھر جب میری اصلاح ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں پھر میں دوسروں کی اصلاح کروں. یہ مقصود ہونا چاہیے. دیکھو عام طور پر ہم مطالعہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ میں درس کی تیاری کروں اور لوگوں کے سامنے درس دوں. یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ پہلے میری اصلاح ہو، اگر میرے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی نقصان ہے، اس کا ازالہ ہو. یہ نہیں ہوتا. تو اب نے یہ کرنا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من لم يتأثر لم يؤثر. جو خود متاثر نہیں ہوتا وہ دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتا. ایک بندہ قرآنیات کا مطالعہ کرے اور تفاسیر کا مطالعہ کرے، دروس میں شرکت کرے، اور وہ قرآن سے ایسا متاثر ہو کہ وہ قرآن زندہ قرآن بنے. قرآن میں جو بھی کچھ ہے وہ اپنے اندر لائے، اس کا عملی نمونہ بنے. پھر جب وہ ادھر سے قرآن دے گا تو وہ لوگوں پر اثر ڈالے گا. اور جب ہم خود متاثر نہیں ہوں گے، ہم قرآن سے اثر نہیں لیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، تو دوسروں پر ہماری بات کا اثر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ بنیادی شرط ہے. قرآن دیکھو نا، اب ہم یہ کہتے ہیں، یہ گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ درس قرآن اتنی زیادہ ہو گئے لیکن اثر نہیں ہوتا. اثر کیوں؟ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیوں نہیں ہوتا اثر. جب میرے اوپر اثر نہیں ہوگا، میں قرآن پر عمل نہیں کروں گا، تو دوسروں پر میری بات کا کیا اثر ہوگا؟ تو یہ بنیادی یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے میں قرآن سمجھوں، اس پر میں عمل کروں، میری اصلاح ہو، اس کے بعد میں دوسروں کی اصلاح کروں، معاشرے کی اصلاح کروں.